السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیلپ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں جو اہم تبدیلیاں بین الاقوامی سیاست میں رونما ہوئیں، ان کے نتیجے کے طور پر دنیا کی طاقتور قومیں دو متصادم گروپوں میں تقسیم ہو گئیں اور 1914 تک کئی مرتبہ جنگ چھڑنے کے امکانات پیدا ہوئے، لیکن بعض قوموں کی کوششوں سے جنگ ٹل گئی۔ لیکن بالآخر آسٹریا کے ولی عہد آرک ڈیوک آف فرانس کی موت سے مدتوں کا لاوا پھٹ گیا اور جنگ چھڑ گئی۔ 1914 میں ہونے والی جنگ عظیم اول اہم ترین جنگ تھی۔ اس میں دنیا کی تمام بڑی قوتیں شریک ہوئیں۔ آسٹریا اور سربیا کے درمیان جس جنگ کا آغاز ہوا، اس نے صرف ایک ماہی جنگ عظیم کی صورت اختیار کر لی۔ سربیا کے حامی ممالک میں بیلجیم، روس، فرانس اور برطانیہ تھے، جن کو اتحادی طاقتیں کہا جاتا ہے۔ آسٹریا اور جرمنی جو مخالف طاقت تھے، ان میں ترکی بھی ایک سال کے اندر شامل ہوا، اور پھر اٹلی، یونان اور رومانیہ بھی اتحادی طاقتوں میں شامل ہو گئے۔ انہی کی حمایت جاپان اور امریکہ نے بھی کی۔ اس طرح اس عالمگیر جنگ نے انتہائی خوفناک صورت اختیار کر لی، جو مختلف محاذوں پر جاری تھی۔ اس ہولناک جنگ کے اسباب مختلف تھے، جس میں پہلا خفیہ معاہدات تھے۔ جنگ عظیم کی پہلی بنیاد اس وقت پڑ گئی تھی جب یورپ میں خفیہ معاہدات کا رواج ہوا، اور ان کا رواج دینے والا بسمارک تھا، جرمنی کا وزیر اعظم۔ ان معاہدات نے مختلف قوموں کے درمیان بدظنی کی فضا پیدا کر دی۔ ہر ملک دوسرے ملک سے خائف رہنے لگا اور حفاظت کی خاطر اپنے اپنے دوستوں کی تلاش اور اسلحہ بندی کی تقاضا شروع ہو گئی، جس سے جنگ عظیم کے اسباب پیدا ہوئے۔ یورپ دو گروپوں میں بٹ گیا۔ جرمنی نے آسٹریا کے ساتھ اتحاد قائم کیا، فرانس نے روس کے ساتھ دوستی کر لی، اور برطانیہ و فرانس کے تعلقات بھی قائم ہو گئے۔ جاپان بھی اس اتحاد میں شامل ہو گیا، اور 1907 میں روس اور برطانیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس سے اتحاد سہ بھی قائم ہو گیا۔ ان معاہدات میں جو ممالک بھی شامل تھے، سب کے مفادات مختلف تھے جو جنگ کا سبب بنے۔ تمام یورپی قوموں میں اپنی اپنی جنگی قوت بڑھا رہی تھیں۔ ایک طاقت نے اس میں پہل کی تو دوسری خاموش رہنے والی نہ تھی۔ جرمنی نے بحری قوت بڑھانے کے لیے ایک جہاز بنایا تو فرانس نے اس کے مقابلے میں 2 جہاز بنانے کی کوشش کی۔ یہ مقابلہ کچھ ایسا شروع ہوا کہ جنگ کے امکانات بڑھ گئے۔ یورپی ممالک نے اسلحہ بندی کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کیا کہ اپنے خفیہ ایجنٹ ہر ملک میں پھیلا دیے۔ ان سے تمام فضا متاثر ہوئی اور جنگ کا سبب بنی۔ اخبارات نے بھی اپنا کردار خوب ادا کیا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے یورپی ممالک کے اخبارات نے حریف ممالک کے خلاف کھل کر کیچڑ اچھالا اور ان کے خلاف عوام میں شدید دشمنی کے جذبات پیدا کر دیے۔ ایک ملک کے اخبارات دوسرے ملک کے خلاف کام کرتے اور الزامات کو ہوا دیتے۔ یہ الزام تراشی جنگ کا پیش خیمہ بن گئی۔ جرمنی کا شہنشاہ کیسر ولہیلم دوم جنگ عظیم اول کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔
اس نے بین الاقوامی سیاست کو مقدر کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ہر قوم کے ساتھ اپنی شرائط پر صلح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ جرمنی کو دنیا کی پہلی قوت بننا چاہیے یا تباہ ہو جانا چاہیے۔ اس کی اس طرح کی پالیسی یورپ میں جنگ کی فضا پیدا کر رہی تھی۔ جنگ عظیم میں ترکی نے کیوں شرکت کی؟ اس کی بھی مختلف وجوہات تھیں۔ جنگ بلقان کے بعد نوجوان ترکوں نے ملک کو جنگ کے مصائب سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ بوسنیا اور ہرزیگوینیا کے ہاتھ سے نکل جانے اور طرابلس و بلقان کی جنگوں میں ترکوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس لیے اب وہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے روس سے بھی مصالحت کی کوشش کی، فرانس و انگلستان سے بھی دوستانہ تعلقات دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی اور یونان سے بھی مصالحت کرنی چاہی۔ لیکن جب 1914 میں جنگ عظیم چھڑ گئی تو سلطنت عثمانیہ ترکی کسی کا بھی ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہ تھی، لیکن بعض اسباب کی وجہ سے مجبوراً شرکت کرنا پڑی۔ گزشتہ صدیوں میں سلاطین عثمانیہ نے یورپین باشندوں کو مراعات خصوصی عطا کی تھیں۔ ان مراعات سے ترکوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً ان باشندوں کو مخصوص عدالتی اور تجارتی حقوق حاصل تھے۔ عدالتی مراعات میں وہ اپنے مقدمات اپنے ہم قوم حکام کے سامنے لے جانے اور اس کا فیصلہ اپنے قوانین کے مطابق کروانے کا حق رکھتے تھے، جبکہ تجارتی مراعات کے ذریعے بیرونی تاجر اپنی مرضی سے ہر جگہ اور ہر طریقے سے اپنا کاروبار پھیلا دیتے تھے۔ وہ عثمانی قانون کے دائرے میں نہیں آتے تھے، اس لیے ممنوع اشیاء کی آمد و رفت بلا کسی روک ٹوک کے ہوتی رہتی تھی۔ عثمانی سلطنت اب ان مراعات کی پابندیوں سے تنگ آ چکی تھی اور اپنے گلے سے اس پھندے کو نکال دینا چاہتی تھی۔ جنگ عظیم کے اعلان کے بعد جب ترکی کے غیر جانبدار رہنے کی خواہش انگلستان اور فرانس کی طرف سے ہوئی تو مراعات کی منسوخی کا مسئلہ بھی اتحادیوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ نے ان مراعات کو ختم کرنے کی بات کی، جسے اتحادیوں نے منظور نہیں کیا۔ اعتدال پسند ترک اتحادیوں میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ انہیں ساتھ ملانے کے خواہشمند نہ تھے۔ ترکی کو سب سے زیادہ خطرہ روس سے تھا، جس کی نگاہیں ایک مدت سے قسطنطنیہ پر لگی ہوئی تھیں۔ نوجوان ترک یہ بھی جانتے تھے کہ روس کی حمایت میں برطانیہ قسطنطنیہ کو پیش کرنے میں کوئی تکلف نہ کرے گی، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اتحادیوں کی فتح حاصل ہونے کی صورت میں روس سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے سے بھی باز نہ آئے گا۔ اس لیے ترکی کے لیے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جنگ میں شریک ہو اور روس کے مخالف فریق کا ساتھ دے۔ اتحادیوں نے ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کی عیسائی رعایا کی حمایت کی اور اس کے تعصبانہ رویے اختیار کیے۔ اس رویے نے مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی سیاسی اور اقتصادی برتری کو فوقیت دی، اس لیے ترک جنگ میں شریک ہونے پر مجبور ہوئے۔ جرمنی روس کا مخالف تھا اور نوجوان ترکوں کی ایک بااثر جماعت، جس میں زیادہ تر فوجی افسر تھے، جرمنی سے اتحاد قائم کرنے کی حامی تھی، خصوصاً انور پاشا جو فوجی پارٹی کا رکن اعظم تھا، جرمنی کی حمایت میں سب سے زیادہ سرگرم تھا۔ اس کی ہی کوششوں سے 1914 میں ہی جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان قسطنطنیہ میں ایک خفیہ معاہدہ ہوا، جس میں ظاہر ہو گیا کہ ترک صرف روس کے مقابلے میں جرمنی کی حمایت چاہتے تھے اور برطانیہ اور فرانس کے مقابلے میں غیر جانبدار رہے گا۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ روس کی مداخلت کی صورت میں اگر جرمنی کو آسٹریا ہنگری کا ساتھ دینا پڑا تو ترکی پر بھی ذمہ داری عائد ہوگی، اور اگر روس نے ترکی مقبوضات پر حملہ کیا تو جرمنی ان کی مدافعت کرے گا۔ جرمنی نے روس کے خلاف اعلان جنگ کیا تو ترکی کو جرمنی اور اخراجات سے
عظیم فوج تیار کر لی۔ اٹلی کا طرز عمل بھی جنگ کا ایک سبب بنا جو آسٹریلیا اور جرمنی کا اتحادی تھا، لیکن ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں پرخلوص نہ تھا۔ اس نے فرانس اور روس کے ساتھ الگ الگ معاہدے کر کے سیاست کو پیچیدہ بنا دیا۔ اٹلی میں آسٹریلیا کے خلاف پروپیگنڈا اور پھر اٹلی کا فرانس اور روس کی طرف جھک جانا حالات کو خراب کر رہا تھا، جو جنگ کے امکانات کو واضح کرنے لگا۔ ترکی یورپ کا مرد بیمار اب جرمن کے زیر اثر ہو چکا تھا۔ قیصر ولیم دوم نے ترکی کا 2 دفعہ دورہ کیا تھا۔ اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ جرمنی ہمیشہ مسلمانوں کا مددگار رہے گا۔ جرمن بینکوں کی شاخیں بھی اب ترکی میں کھل گئی تھیں اور جرمنی نے ترکی کو بہت سے قرضے بھی مہیا کیے تھے اور ان کے سرمایے سے ترکی میں صنعتی ترقی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ جرمنی فوجی افسر ترک فوج کو تربیت بھی دے رہے تھے۔ ترکی برطانیہ کے خلاف ہو گیا تھا۔ جرمنی ترکی اور مشرق وسطیٰ کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ترکی پر جرمن کا بہت زیادہ اثر رسوخ اور اس کا فائدہ اٹھانے کا خواب بھی جنگ کا سبب بنا۔ بین الاقوامی رکاوٹوں کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہر ملک نئے معاشی حالات اور کارخانہ داری نظام کی وجہ سے وسیع تر منڈیوں کی تلاش میں رہتا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ دنیا کے ہر حصے میں پہنچ کر اپنے لیے موزوں منڈیاں تلاش کرے۔ یورپ کے ہر ملک نے اپنے حامی ممالک اور حلقہ قائم کر لیے تھے۔ ان حالت میں باہمی کشمکش لازمی تھی جو جنگ عظیم کا سبب بنی۔ اس لیے نئے معاشی حالات کو جنگ عظیم کی اصل وجہ کہا جاتا ہے۔ بلقانی ریاستوں کا وجود اور ان کی سیاست کا الجھاؤ یورپ کے لیے آتش فشاں پہاڑ یا بارود کا درجہ رکھتا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ روس اعلانیہ سربیا کی پشت پناہی کر رہا تھا اور آسٹریلیا اپنے حلیف جرمنی کی مدد سے بلقانی ریاستوں میں پیش قدمی کے لیے تیار تھا۔ روس اور آسٹریلیا دونوں ہی بلقانی سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے اور بلقانی ریاستوں کے باہمی جھگڑوں میں کسی نہ کسی کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ جرمن بھی مشرق کی طرف بڑھنے کا رجحان رکھتا تھا۔ اس تمام صورتحال سے جنگ عظیم کے امکانات روشن ہو گئے تھے۔ مقدونیہ پر اقتدار کے لیے سبھی ممالک بے قرار تھے۔ کوئی بین الاقوامی تنظیم نہ تھی جو آپس کی غلط فہمیوں کو دور کر کے صلح کے معاہدے اور سمجھوتوں کا اہتمام کرتی یا مسلسل مصالحانہ سرگرمیوں کو جاری رکھتی۔ اس طرح کی تنظیم کا نہ ہونا بھی جنگ کا سبب بنا۔ 1914 میں صورتحال ایسی ہو چکی تھی کہ اب جنگ کا صرف معمولی بہانہ یا جنگ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے معمولی سی چنگاری کی ضرورت تھی۔ آخر وہ چنگاری یا بہانہ بھی مل گیا۔ آسٹریلیا کا ولی عہد آرک ڈیوک اپنی اہلیہ کے ساتھ سیاحت کے لیے گیا تو ان پر بم پھینکا گیا۔ اس میں اتفاقی طور پر شہزادہ بچ گیا، لیکن جب وہ میوزیم گیا تو ایک سربین نے فائر کر کے دونوں کو ہلاک کر دیا۔ یہی وہ چنگاری تھی جو بھڑک اٹھی اور جنگ عظیم اول کا فوری سبب بنی، کیونکہ آسٹریلیا نے اس کا الزام سربیا کے سر تھوپ دیا تھا۔ ولی عہد کا قتل محض ایک بہانہ تھا۔ دراصل سربیا اور آسٹریلیا کی باہمی نفرت، جس سے آسٹریلیا نے سربیا کو کچل ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور جرمنی نے اسے اپنے مدد کا یقین دلایا۔ روس نے سربیا کے معاملے میں مداخلت کی اور اس طرح 1914 میں آسٹریلیا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر لیا۔ روس نے اپنی فوجیں بڑھائیں اور فرانس نے بھی اس کی حمایت کی۔ جرمنی نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور انکار کی صورت میں جرمنی بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ اس طرح جنگ عظیم اول کا آغاز ہو گیا۔ آسٹریلیا ہنگری کا ساتھ دینے کے لیے جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ جرمنی نے اعلان جنگ کیا تو برطانیہ نے ان ترکی جہازوں کو ضبط کر لیا جو انگلستان میں ہی تیار ہو رہے تھے اور جنگ سے پہلے تیار ہو چکے تھے۔ ترکی بحریہ کے افسران جب ان کو لینے گئے تو برطانیہ نے ان کو ضبط کر کے ترکی کی ان کے معاملے میں غیر جانبداری میں خود ہی خلل پیدا کر دیا، جس نے ترکوں کو جنگ میں شریک ہونے پر مجبور کیا۔
28 جولائی 1914 کو آسٹریلیا اور سربیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اگر یہ جنگ ان دونوں ممالک تک محدود رہتی تو شاید دنیا اتنی تباہی کے لپیٹ میں نہ آتی، لیکن جب پورا یورپ اس جنگ میں شامل ہو گیا تو تباہی و بربادی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جرمنی نے روسی فوجوں کو نقل و حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن آسٹریلیا کی بلگراڈ پر گولہ باری کرنے سے روس نے اپنی فوجوں کو نہ صرف آسٹریلیا کے خلاف بھیج دیا بلکہ اس نے جرمنی کی سرحدوں پر بھی روسی فوجوں کو نقل و حرکت کرنے کا حکم دے دیا۔ جرمنی نے روس کو جرمن سرحد سے فوج ہٹانے کی بات کی تو روس نے اس کا کوئی اثر نہ لیا، جس پر جرمنی روس کے خلاف اعلان جنگ کر کے اس میں شامل ہو گیا۔ فرانس بھی غیر جانبدار کیسے رہ سکتا تھا کیونکہ وہ روس کا حلیف تھا، لہذا فرانس کی فوجوں نے بھی نقل و حرکت کی تو جرمنی نے فرانس کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا۔ فرانس اور روس برطانیہ کے حلیف تھے اور برطانیہ اب تک جنگ میں شامل نہ ہوا تھا، لیکن اب برطانیہ نے بھی جنگ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جنگ شروع ہوتے ہی 3 ماہ کے اندر جرمنی نے سربیا اور رومانیہ پر قبضہ جما لیا۔ اب ترکی اور بلغاریہ بھی محوری طاقتوں یعنی اتحادیوں کے مخالف سے مل گئے۔ ترکوں کے شامل ہو جانے سے انگریز اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے کیونکہ کئی برطانوی مقبوضات ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ تھا۔ اگر مصر پر محوری طاقتیں غالب آ جاتی تو برطانیہ کی سمندری برتری کا خاتمہ ہو جاتا کیونکہ نہر سوئز کا راستہ منقطع ہو جاتا، لہذا برطانیہ نے ترکوں کے خلاف اپنا پورا زور لگا دیا۔ اتحادیوں نے ترکوں کے خلاف 2 محاذ قائم کیے، ایک درہ دانیال پر قبضہ حاصل کرنے کی غرض سے تھا، دوسرا خلیج فارس کی جانب سے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنے کی غرض سے۔ ان دنوں انور پاشا ترکی کا وزیر جنگ تھا اور ترکی اور جرمنی ایک دوسرے کے حلیف تھے، اور 2 جرمن جنگی جہازوں کو ترکی نے باسفورس میں بلا روک ٹوک گھسنے دیا، جس سے انہوں نے جنوبی روس پر گولہ باری کی۔ یہ واقعہ اتحادیوں کے لیے ترکی کے خلاف ایک بہانہ بن گیا اور روس نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ پھر برطانیہ نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے ترکی کو ختم کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا اور ایک اتحادی بیڑا درہ دانیال میں بھیجا۔ حملہ ہوا جس میں ترکوں نے اس بیڑے کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ ترکوں کی جانب سے اس شکست سے اتحادیوں کے لیے جنوبی روس میں امداد بھیجنا ناممکن ہو گیا۔ درہ دانیال میں شکست کے بعد انگریزوں نے استنبول قسطنطنیہ کی طرف رخ کیا اور گیلی پولی پر اپنی فوجیں پہنچا دیں تاکہ خشکی کا راستہ اختیار کر کے قسطنطنیہ پر قابض ہو جائے، لیکن ترکوں نے اپنی بہادری سے برطانیہ کے اس منصوبے کو بھی خاک میں ملا دیا۔ البتہ برطانیہ نے ہندوستانی فوج کو خلیج فارس کی جانب بھیجا تاکہ وہ عراق فتح کر لے۔ بصرہ فتح کرنے میں اتحادی کامیاب ہوئے۔ ترک اب عراق سے اتحادیوں کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن برطانیہ نے چالاکی سے کام لیا اور شریف مکہ سے ساز باز کر لی، جو ان مقدس مقامات کے محافظ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا، لیکن برطانیہ کے لالچ میں آ گیا۔ ترکوں کے خلاف عربوں نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے بغداد اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ مصر پر انگریزوں کا فوری قبضہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے افریقہ کی جرمن نو آبادیات پر بھی قبضہ کر لیا۔ کئی علاقوں کی فوجوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا اور مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں برطانیہ کو کئی فتوحات ہوئیں۔ بحری لڑائیاں بھی ہوئیں۔ ابتدا میں جرمن آبدوز نے فرانس اور برطانیہ کے کئی جہازوں کو غرق کیا۔ جب امریکہ نے اتحادیوں کی حمایت میں اعلان جنگ کیا، جرمنوں نے امریکی سمندروں میں پہنچ کر لڑائیاں شروع کیں، لیکن جرمن بحری جہازوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ دوران جنگ اندرونی انقلابات، بغاوت کی وجہ سے روس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ اس سے اتحادیوں پر کاری زر پڑی، لیکن اتحادیوں نے امریکہ کے صدر ولسن کو ساتھ ملا لیا، جس کی شمولیت سے یہ کسر پوری ہو گئی۔ 1918 کے آغاز میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ امریکہ کے شامل ہو جانے سے اتحادیوں کو فوج اور جنگی سامان کی بہت بڑی امداد مل گئی۔
محوری طاقتوں میں سب سے پہلے بلغاریہ نے سخت ہتھیار ڈال دیے تھے جب فرانسیسی افواج 1918 میں یونان سے ہوتی ہی بلغاریہ میں داخل ہو گئیں اور اپنا ایک علاقہ اتحادیوں کے حوالے کر کے بلغاریہ معاہدہ امن پر دستخط کرنے پر راضی ہو گیا۔ جہاں تک عثمانی سلطنت کا تعلق ہے، جب اسے معلوم ہو کہ جرمنی ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو رہا ہے تو عثمانی سلطنت میں بھی مزید جنگ کی ہمت باقی نہ رہی۔ عثمانی افواج جنوب میں مسلسل شکستیں کھاتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ عربوں سے ساز باز کر کے برطانوی افواج اناطولیہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ برطانوی افواج عراق اور موصل پر قبضہ کرنے کے بعد فلسطین کی طرف بڑھیں اور ترک افواج پر جلد ہی قابو پا لیا اور انگریز فلسطین پر بھی قابض ہو گئے۔ دوسری طرف یونان کے جنگ میں شامل ہونے کے بعد مغربی سرحدوں پر عثمانی افواج کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ اس صورتحال میں حکومت عثمانیہ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی اور چارہ باقی نہ رہا۔ عثمانی سلطنت نے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک سمجھوتے کے ذریعے عثمانی سلطنت نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اتحادیوں کو سلطنت کے کسی بھی حصے پر قبضہ کرنے کا حق دے دیا۔ اس طرح جنگ کا خاتمہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا سبب۔ جنگ عظیم کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کے متعلق پوری دنیا کا نظریہ بدل گیا۔ جنگ چھیڑنے کی ذمہ داری کو انتہائی برا تصور کیا گیا کیونکہ اس میں فریقین کے لاکھوں افراد موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے معاشی حالات پر بہت برا اثر پڑا، تجارت درہم برہم ہو گئی اور جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی بہت ہوا۔ اس نقصان کے تصور سے ہی تمام انسان کانپ اٹھے۔ یورپی سیاستدانوں نے اس جنگ کے بعد آئندہ کے لیے دنیا سے جنگ ختم کرنے کی کوشش کی اور لیگ آف نیشنز کے ذریعے مسائل کے پرامن حل پر زور دیا گیا۔ نئے خوفناک جنگی سامان اور آلات کو استعمال کیا گیا اور اسی جنگ کے نتیجے میں ٹینک بھی ایجاد ہوئے اور ہوائی جہاز بھی پہلی بار استعمال ہوئے۔ زہریلی گیس کا استعمال بھی ہوا۔ اتحادیوں نے آسٹریا اور ہنگری کو بے حد کمزور اور لامحدود کر ڈالا۔ اتحادی ممالک مغرور ہو گئے اور فتح کے نشے میں اعتدال کی حد سے بہت آگے نکل گئے، جس میں ان کی خود غرضی نے دنیا کی امن و سلامتی کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا۔ جنگ عظیم کئی قوتوں کا باہمی تصادم تھا جس میں اتحادی بھی کافی کمزور ہو گئے تھے۔ جنگ کے بعد اتحادیوں نے بہت سی نوآبادیات حاصل کر لیں لیکن غلام ممالک کے عوام میں حصول آزادی کی کشمکش بھی تیز ہو گئی۔ ترکی کے کمال اتاترک نے بہت سا علاقہ آزاد کرا لیا۔ افغانستان برطانیہ سے آزاد ہو گیا۔ آئرلینڈ میں ایک پارلیمنٹ وجود میں آ گئی اور برطانوی قبضے کے خلاف گوریلا طریقہ جنگ اختیار کیا گیا اور پھر آئرلینڈ بھی آزاد ہو گیا۔ جنگ کی جو ہولناکیاں سامنے آئیں ان میں ہر ملک کی فوجوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ لاکھوں آدمی مارے گئے، ہزاروں گھر تباہ ہوئے، فصلوں کے نقصان سے قحط زدہ عوام کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جنگ کے خاتمے پر یورپ کا نقشہ بدل گیا کیونکہ کئی نئی سلطنتیں وجود میں آ گئیں۔ آسٹریا اور جرمنی جیسی بڑی سلطنتیں برباد ہو گئیں اور سب سے اہم یہ کہ ترکی کی وسیع سلطنت کا بھی خاتمہ ہوا۔ کئی اہم ترین علاقے ترکوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور کئی اہم علاقوں پر برطانیہ اور فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ ترکی ایک بہت بڑے انقلاب کی زد میں آیا اور کمال اتاترک کی سرکردگی میں ترکوں کا نیا دور شروع ہوا۔ ان کی قیادت میں ہی ترکی نے ترقی کی نئی شاہراہ پر قدم رکھا۔ انہوں نے مغربی تہذیب کو تیزی سے اپنا کر حیرت انگیز ترقی کی۔ عربوں میں سیاسی شعور اور بیداری پیدا ہوئی اور ان میں جذبہ قومیت بھی پیدا ہو گیا۔ انہوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس جنگ سے پہلے امریکہ بین الاقوامی معاملات سے بالکل الگ تھلگ رہتا تھا۔ اس جنگ میں اس نے اتحادیوں کا ساتھ دیا اور اتحادیوں کو فتح یاب کیا۔ اس وجہ سے امن کے معاملات میں صدر ولسن نے مؤثر کردار ادا کیا اور امریکہ کو بین الاقوامی اہمیت حاصل ہو گئی۔ جنگ کے بعد معاہدہ ورسائے کی روح سے ایک ادارہ انجمن اقوام کے نام سے قائم کیا گیا
جس کا مقصد متنازع امور کو فیصلہ کرنے اور جنگ کو روکنے کے لیے کوشاں رہنا تھا، لیکن یہ تنظیم زیادہ مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران بادشاہی نظام کے حامی 3 بڑے خاندان شکست کھا گئے۔ روس کا شاہی خاندان 1917 کے انقلاب کی نظر ہو گیا۔ جرمن کا قیصر ولیم دوم شکست کھا کر ہالینڈ بھاگ گیا اور وہاں کے لوگوں نے جمہوری حکومت قائم کر لی۔ آسٹریلیا کو بھی جمہوری دستور مل گیا اور بادشاہت ختم کر دی گئی، اور اس طرح بادشاہی نظام کی پشت پناہی کرنے والا کوئی نہ رہا۔ جنگ عظیم کے بعد شکست خوردہ ممالک کے ساتھ الگ الگ معاہدوں کی روح سے صلح کی گئی، جس میں ترکی کے ساتھ سیورس کا معاہدہ لکھا گیا، لیکن کمال پاشا اتاتürk کو یہ منظور نہ تھا، جس پر ترکی کے ساتھ معاہدہ لوزین طے پا گیا اور جرمنی کے ساتھ معاہدہ ورسائی ہوا، جو سب سے اہم کہلاتا ہے۔ شکست خوردہ ممالک پر معاہدوں کی روح سے شرائط سخت ترین عائد تھیں اور ان ممالک پر ٹھوس کر ناانصافی برتی گئی تھی اور انسانوں میں محبت اور یگانگی پیدا کرنے کی بجائے ان میں نفرت پیدا کی گئی اور جذبہ انتقام کو ہوا ملی، جس سے دوسری جنگ عظیم کے اسباب پیدا ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادیوں نے ترکی کو آپس میں بانٹ لینے کے لیے جو کچھ خفیہ معاہدے کر لیے تھے، جنگ کے خاتمے کے بعد اتحادی ترکی پر ٹوٹ پڑے۔ مشہور مورخ آلنڈ تحریر کرتا ہے، جس طرح بھوکا بھیڑیا شکار کی تلاش میں خیمہ گاہ کے گرد منڈلاتا ہے، اسی طرح جنگ عظیم کے بعد اتحادی ترکی پر جھپٹ پڑے، کیونکہ ترکی ایک زرخیز ملک تھا اور شہنشاہیت لالچی ہے۔